آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی مسلمانوں پہ ظلم کی ایک شدت کی لہر آتی ہے اور ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو اچانک سے کچھ ملکوں کے اندر ایسی افراتفری مچا دی جاتی ہے کہ سارا دھیان ادھر سے اصل مسئلے سے ہٹ کر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چلا جاتا ہے؟ جیسے کہ اس وقت غزہ کی حالت یہ تھی کہ غزہ فال ہو چکا ہے اور وہاں پر جو مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے، وہاں پر 1.5 سال سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے، لیکن چھوٹی عید کے موقع پر آ کر، یعنی جو ابھی ریسنٹ عید الفطر گزری ہے، اسرائیل نے شدید قسم کی بمباری سٹارٹ کر دی، جنگ بندی کے باوجود اس نے وہاں مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر بہیمانہ رویہ ہے اسرائیل کا وہاں کہ سب سے پہلے تو پاکستان اور اس کے بعد مجموعی طور پہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور امکان تھا اس بات کا کہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب وہ اسرائیل کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ہوا چلتی دیکھی تو ہمارے جو علماء تھے انہوں نے بھی جہاد کا فتویٰ دے دیا کہ اسٹیٹ جہاد کرے، اور یہ فتویٰ دینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لگڑ بگڑ بھی آئے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں دیسی قسم کے لبرل کہ جنہوں نے علماء کا مذاق اڑایا، فتوے کا مذاق اڑایا۔ ہمارے کچھ نام نہاد علماء جن کو ہم ماڈرنسٹ علماء کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو سہ جاؤ آرام سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوام نے ان تمام باتوں کو رد کر دی اور فتوے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنے حکمرانوں پر فورس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہی چیز جو ہمیشہ سال ہر سال سے چلتی آ رہی ہے کہ اچانک پاکستان کے اندر یا پاکستان کے ہمسائے میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ سب کی توجہ ہٹ کر اس واقعے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلگام کا سانحہ، کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کا ایک گاؤں ہے پہلگام، جو کہ ایل او سی سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے اور سری نگر سے تقریباً 91 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر 27-28 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ایک ٹیررسٹ اٹیک میں، اور اس کا الزام فوری طور پر پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ پوری پاکستان کی قوم کی توجہ اور تمام حکومت کے جو ہرکارے ان کی توجہ اس واقعے کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ جو اصل جو معاملہ تھا غزہ کا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔